الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری علم التجوید کی تیسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس تو صرف کورس کا تعارف تھی اور دوسری کلاس بھی اصل میں کورس کی اہمیت کے بارے میں تھی کہ یہ تجوید کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ وہ ہم نے مختلف مثالوں کے ساتھ سیکھا، جانا کہ عام طور پر تجوید کا علم جانے بغیر جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں انجانے میں زیادہ تر کون سی غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، اور وہ غلطیاں کچھ تو عمومی نوعیت کی ہیں لیکن کچھ غلطیاں ایسی بھی ہیں جو خطرناک حد تک غلطیاں ہیں، اور ان کی وجہ سے قرآن پاک کی آیات کا، الفاظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ ہم وہ انجانے میں غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن پاک کو صحیح طور پر ادا کرنا، اس کو سیکھنا، یہ اس کا حق ہے، اور بطور مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جہاں زندگی کا جو وقت ہے وہ اور بہت ساری چیزوں میں گزارتے ہیں، جس میں بہت سارے کام ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو گو کے ساتھ ساتھ ہم دین کے کام بھی کرتے ہیں، تو ان دینی کاموں میں اہم ترین کام ایک یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے جو ایک مسلمان پر حقوق ہیں ان کو پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کو صحیح طور پر ادا کرنا، ان کے الفاظ، اس کے حروف، اس کی آیات، اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ تلاوت کیا جائے۔ یہ قرآن پاک کا ہم پر حق ہے۔ باقی دوسری چیزیں بھی آتی ہیں کہ اس کو سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، پھر اس کا علم دوسروں کو سکھانا، یہ بھی چیزیں ہمارے فرائض میں شامل ہیں، لیکن بنیادی ایک جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنا آنا چاہیے۔ تو جن لوگوں نے پچھلی کلاس اٹینڈ کی ہے یا اس کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھی ہے تو ان کے اوپر اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا اور پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اب جب ہمارے اوپر یہ اہمیت واضح ہو گئی ہے تو اب ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئندہ چند کلاسوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان قواعد کو سیکھیں گے جن کا تعلق علم التجوید سے ہے۔ وہ قواعد جب ہم سیکھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کو ہم اپلائی کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کو بطور پریکٹس بھی کریں گے تاکہ ہمیں وہ قواعد اپلائی کرنے آ جائیں۔ تو آج کی کلاس جو ہے وہ باقاعدہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں، جس طرح سے کسی بھی زبان میں جو ابتدائی چیز ہوتی ہے وہ اس کے الفابیٹس جس کو کہتے ہیں، یا حروف تہجی ہم کہتے ہیں اردو میں بھی، وہ ہوتے ہیں۔ جس طرح انگلش میں اے سے زی تک کوئی 26 کے الفابیٹس ہیں انگلش کے، اسی طرح اردو کے جو ہیں وہ 30 سے زیادہ ہیں، اور عربی کے کم ہیں۔ یہ ان کی تعداد کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ لوگوں کے قریب 28 ہیں، کچھ لوگوں کے قریب 29 ہیں۔ اس کا فرق جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حمزہ ہے وہ اگر الف اور حمزہ کو ایک ہی مان لیا جائے تو پھر تو 28 بنتے ہیں، اور اگر الف کو الگ اور حمزہ کو الگ سمجھا جائے تو پھر وہ 29 بن جاتے ہیں، 29 الفابیٹس ہیں یعنی عربی زبان کے۔ تو وہ جو حمزہ اور الف کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ تب تک حمزہ ہے جب اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، یعنی زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے یا جزم ہے تو وہ حمزہ کہلائے گا۔ اگر اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اسی کو الف کہتے ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگوں کے قریب یہ اصل میں ایک ہی حرف ہے حمزہ، تو لہٰذا اسی حساب سے یہ 28 حروف بنتے ہیں۔ لیکن اگر ہم الف اور حمزہ کو الگ الگ حرف مان لیں تو پھر وہ 29 بنتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کی تفصیل کیا ہے۔
یہ آپ کی اسکرین پہ جو ہے نا ایک نقشہ ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور حروف کی اور الفاظ کی صحیح ادائیگی کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سیکھیں۔ اچھا، ایک بات جو ہے بڑی اہم ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو یعنی بڑی عمر کے لوگ ہیں۔ بڑی عمر سے مراد یہ ہے کہ ہم جو طالب علمی کا زمانہ ہے وہ گزار چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ جو چیزیں ہیں یہ اضافی وقت میں سیکھنی ہے ہم نے۔ ہمارے پاس ایک تو ٹائم کم ہے، پریکٹس کے لیے بھی کم ہے اور سیکھنے کے لیے بھی کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اس کو اپنے طور پر سیکھا ہوا تو ہے قرآن پاک، جیسے میں پچھلی کلاسز میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک ہم پڑھتے تو ہیں، ہمیں پڑھنا آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس میں ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں انجانے میں، کہ ہم نے ایک سیکھا، بچپن میں سیکھا کسی سے، وہ ایک پراپرلی کسی ایسے استاد سے نہیں سیکھا جو کہ تجوید کے ساتھ جس نے ہمیں سکھایا ہو اور محنت سے پریکٹس کروائی ہو اور ہمیں صحیح پٹری پہ چڑھا دیا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا عام طور پر ہمارے ہاں، ہم وہ اس کو جسٹ بھاگم بھاگ کرتے ہیں اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ تو بنیادی جو کمی وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اردو جانتے ہیں اور اردو اور عربی آپس میں ملتے جلتی زبانیں ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے حروف تہجی ہیں، حروف الہجا کہتے ہیں ان کو عربی میں، حروف الہجا، اور ہم حروف تہجی کہتے ہیں جس کو انگلش میں الفابیٹس کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ کامن ہے ہمارے اردو میں، یہ عربی کے جو حروف الہجا ہیں یہ سارے کے سارے موجود ہیں، بلکہ ہمارے ہاں اردو میں کچھ اضافی بھی ہیں۔ تو ہم نے ان کو اردو جس طرح سے ہم بولتے ہیں یا لکھتے ہیں، ہم نے اسی طرح اس کو اڈیپٹ کر لیا ہے، اپنا لیا ہے عربی میں بھی، خاص طور پر قرآن پاک سیکھتے ہوئے۔ چونکہ عام طور پر ہمارا جو ہوتا ہے ٹارگٹ، جو ہمارا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ قرآن پاک کو بس پڑھنا ہوتا ہے، ہم اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اکثریت کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم جسٹ اس کو پڑھنے کی حد تک سیکھتے ہیں، اور چونکہ ہم اردو زبان جانتے ہیں تو ہم اس کو اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح سے ہم اپنی زبان اردو کو بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ تو اس میں پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ عربی زبان میں بہت سے حروف ایسے ہیں جن کا آپس میں جو ادائیگی ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کے برعکس اردو میں ہم ان کی ادائیگی ایک جیسی کرتے ہیں، جس کی تفصیل ابھی ہم اس آج کے لیسن میں دیکھیں گے۔ اور اب پرابلم کیا ہے کہ ہم نے چونکہ اس کو، کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں جو غلط طریقے سے ہم نے اس کو اسی طرح اپنا لیا ہے، اور پھر اس کو پریکٹس اسی طریقے سے کر کر کے کئی سال تک اب ہماری وہ غلطیاں پکی ہو گئی ہیں۔ تو جو نئی چیز سیکھنی ہو اس کو پھر بھی سیکھنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے ایک غلط چیز سیکھ لی ہو تو اس کو درست کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے کوشش پوری کرنی ہے کہ اگر تو ایک ایسی چیز آتی ہے کسی لیسن میں جو آپ کے لیے نئی ہے، جو آپ نے پہلے نہیں سیکھی ہوئی یا آپ نے پہلے نہیں پڑھی ہوئی، تو اس کو تو آپ نے ایز اٹ از سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز سامنے آئے کہ جو آپ کرتے تو ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کرتے جس طریقے سے ابھی آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ ایک قاعدے کے تحت، رول کے تحت اس کو کیسے ادا کرنا ہے، تو اگر آپ نے اس کے برعکس کسی اور طریقے سے اس کو ادا کرنا سیکھا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ نے توجہ یہ دینی ہے کہ آپ نے اگر کسی حرف کو غلط ادا کرنا سیکھا ہوا ہے اور سالہ سال سے اسی طرح کر رہے ہیں، تو اب آپ کو صحیح طریقہ پتہ چل گیا ہے تو آپ نے محنت کر کے اس کو درست کرنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس پہ محنت نہیں کریں گے تو پھر آپ کی زبان پہ جس طریقے سے وہ حرف چڑھا ہوا ہے وہ پھر ایسے کا ایسا ہی رہے گا۔ میں کافی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں تو میرا تجربہ یہی ہے کہ میں چونکہ خود اسی مرحلے سے گزرا ہوں، میں نے بھی پاکستان میں بچپن میں قرآن پاک سیکھا تھا، اور حالانکہ ایک مسجد کے ساتھ جو مدرسہ منسلک تھا وہاں جا کے سیکھا تھا، لیکن چونکہ 150-200 طلباء ہوتے تھے اور ایک پڑھانے والے ہوتے تھے استاد، تو ان کے پاس اتنا موقع، اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ ہر بچے کو الگ الگ اس کی جو سکھانے کا حق ہے، جو تجوید کے قواعد ہیں ان کو پوری طرح حق ادا کرتے ہوئے سکھا سکے۔
تو ہم نے وہ قرآن پاک تو پڑھنا سیکھ لیا، لیکن جب اب آ کے ہم نے بڑی عمر میں پہنچ کے اس کو باقاعدہ ان قواعد سے آگاہی حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس میں تو بہت ساری غلطیاں ہیں جو ہم اتنے سال تک کرتے رہے. تو اس کے بعد جب سے میں نے سکھانا شروع کیا ہے تو اس میں بھی وہی مشکل ہوتی ہے کہ ہم پورا کورس کر جاتے ہیں، ایک چیز کو کئی بار بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سارے لوگ پریکٹس بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کافی کلاسز کے بعد بھی اس میں سے ساری کی ساری غلطیاں درست نہیں ہو پاتی. تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے توجہ دینی ہے، یہ نہیں سوچنا کہ جی یہ تو وہی چیز ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی اور اب تو ہم نے جسٹ ایک ریویژن کرنی ہے. کیونکہ اس کو توجہ دیں گے، اس کو ٹائم دیں گے، پریکٹس کریں گے تو تب جا کے ہماری جو کمی کوتاہی خامی ہے وہ درست ہوگی. اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مقصد رکھتے ہوئے آپ نے یہ کام کرنا ہے، تاکہ آپ کی توجہ، جتنا ٹائم آپ اس پہ لگائیں گے، جتنی محنت کریں گے، جتنی آپ اس کی ریپیٹیشن اور بار بار اس کو دہرائیں گے تو اتنا آپ کے اللہ تعالیٰ اجر میں بھی اضافہ کرے گا. کیونکہ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے جتنا ٹائم لگائیں گے، آپ کا چونکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو میں اچھے طریقے سے ادا کروں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو اچھا اجر دے گا، اور ساتھ آپ کا ایک قرآن پاک کا پڑھنا بھی درست ہو جائے گا. تو یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، اس کو ایک نظر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. یہ ایکچولی جو ہمارے دانت ہیں منہ کے اندر 32 دانت جو ہیں، ایک تو یہ ہے، یہ جو سفید بنے ہوئے ہیں نا خانے، ان کے اندر بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے یہ چیز جو ہے، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ تو ہیں دانتوں کے نشان بنے ہوئے. اور اس کے اندر جو یہ چیز ہے یہ والی، یہ زبان آپ سمجھ لیں، یہ زبان کا نقشہ بنا ہوا ہے اندر، یعنی یہ دانت ہیں سائڈوں پہ 8 ایک طرف ہیں 8 ایک طرف ہیں، اور اندر یہ زبان ہے. اور یہ جو نیچے ہے یہ ہے آپ کا حلق، یعنی گلا جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ چیز 3 حصے ہو گئے، یعنی ان تینوں کو میں ذرا روانی سے آپ کو ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں. یہ جو سامنے والے 2 دانت ہیں نا، یہ سنایا کہلاتے ہیں. 2 کو کہتے ہیں نا سنایا، تو یہ 2 سامنے والے دانت ہیں. پھر ان کے ساتھ یہ جو آگے تیسرا اور چوتھا ہے، یہ ایک اس طرف ایک اس طرف، یہ رباعی کہلاتے ہیں. رباعی کہتے ہیں نا 4 کو، تو یہاں تک ہو گئے 4 دانت. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو کونے والا جو نوکدار دانت ہوتا ہے، ایک اس طرف ایک اس طرف، تو یہ اس کو کہتے ہیں انیاب، یعنی نوکدار، جس کو کنائن کہتے ہیں انگلش میں. یہ وہ والا ہو گیا. تو یہاں 3 یہ 6 ہو گئے. اس کے بعد یہ داہک کہتے ہیں ہنسنے والا. یعنی اگر آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی انسان صرف مسکراتا ہے تو اس کے سامنے والے دانت ہلکے ہلکے نظر آتے ہیں، لیکن جب پوری طرح کوئی ہنستا ہے تو اس وقت یہاں تک اس کے دانت نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو داہک کا نام دیا گیا. ادروائز یہ کوئی خاص ایسی بات نہیں، جس پہچان کے لیے یہ نام دیے گئے ہیں تاکہ سب لوگوں کو پتا ہو کہ جب داہک کی بات کی جائے تو یہ اس دانت کی بات ہو رہی ہے، اور انیاب کی بات ہو رہی ہے تو یہ والا ہے، رباعی یہ والا ہے، سنایا یہ والا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں داڑیں، جن کو ہم داڑیں کہتے ہیں نا، مولر جس کو کہتے ہیں انگلش میں. تو یہ اس کا نام دیا گیا طاہن. عربی میں طاہن کہتے ہیں چکی کو، پیسنے والا، جو چیز پیسنے کے کام آئے اس کو طاہن کہتے ہیں. تو یہ طاہن، یہ 1 2 3، یہ 3 دانت جو ہے نا، یہ اس طرف بھی اور اس طرف بھی، یہ طاہن کہلاتے ہیں، یہ داڑیں ہیں. اور آخری جس کو ہم وزڈم ٹوتھ کہتے ہیں، عقل داڑ بھی جس کو ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں، تو یہ وہ ہے ناجز جس کو کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جو پکڑنے کے کام ہے، جس کو کسی چیز کو اگر ہم نے بہت زور سے بھینچ کے پکڑنا ہو دانتوں کے ساتھ تو وہ پھر یہ والی داڑ کام آتی ہے. تو یہ جسٹ ان کے نام ہیں، ان کا تعارف ہے. باقی اس کو پوزیشن کو، ہر ایک کے منہ میں دانت ہیں تو ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. یہ سامنے والے 2 ہو گئے، پھر آگے رباعی، پھر یہ نوکدار، اس کے بعد داہک، پھر یہ 3 طاہن ہیں، اور آخری ناجز. تو یہ تو ہو گئی دانتوں کی پوزیشن. اور اس کے بعد زبان جو ہے، اس کی اگر بات کریں تو یہ زبان کی نوک ہے، یہ اوپر لکھا ہوا نا زبان کی نوک، یہ جو کنارہ ہے، کونا ہے بلکہ، کنارہ اس کو کہتے ہیں. یہ جو سائڈ ہے یہ زبان کا کنارہ ہے، بالکل نوک کے قریب والا جو حصہ ہے نا، اس کو کنارہ کہتے ہیں، یہ زبان کا کنارہ. اور یہ جو سائڈ ہے اس کی زبان کی، اگر آپ اپنی زبان کو تصور کریں اور اس کی سائڈ دیکھیں، یعنی لمبائی کے رخ رکھ کے اس کی جو سائڈ، دونوں سائڈیں ہیں نا، تو اس کو کروٹ کہتے ہیں. یہ جو زبان کی ہے یہ کروٹ ہے. ٹھیک ہے،
اور یہ ہے زبان کی جڑ، یعنی جڑ سے مراد یہ کہ جو زبان کا آخری حصہ ہمارے گلے کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوتا ہے. آگے تو زبان فری ہے نا، اس کا کونا ہے یا کنارہ ہے یا کروٹ ہے، وہ تو فری ہے، لیکن جو اس کا آخری حصہ ہے وہ اس کے یعنی جو گلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حلق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کہلاتی ہے زبان کی جڑ. اس کو کوا بھی کہتے ہیں، یہ ٹیکنیکل نام اس کا جو ہے نا، یہ زبان جہاں پہ جڑی ہوتی ہے نا حلق کی، یہ وہ والا حصہ ہے. تو یہ زبان کے حصے ہو گئے دانتوں کے بعد، یعنی زبان کی نوک، اس کا کنارہ، اس کی کروٹیں دونوں سائڈوں پہ، اور زبان کی جڑ. اچھا، اس کے بعد آخری چیز اس میں ہے حلق، یہ جو گلا ہے ہمارا. اب گلے کو مزید تجوید کے حساب سے یا حروف کی ادائیگی کے حساب سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے اس کا اوپر کا حلق، یہ جو یعنی جہاں پہ ہمارا یہ تھوڑی کے نیچے گلے والا حصہ پہلا ہے نا، وہ کہلاتا ہے اوپر کا حلق. اور ایک وسط حلق ہے جو درمیان میں کر کے ہوگا، یعنی جہاں سے ہمارا یہ چیسٹ ہے نا، سینہ ہے، سینے سے لے کر اور ٹھوڑی تک جو درمیان والا حصہ ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. ٹھوڑی کی طرف جو ہے وہ اوپر والا حلق ہے، اور نیچے جو سینے کی طرف ہے وہ نیچے کا حلق ہے، اور درمیان والا ایک وسط حلق ہے. تو یہ 3 حصے ہیں، کیونکہ اس کی بھی وجہ ہے کہ کیونکہ کچھ حروف کا تعلق اوپر والے حلق سے ہے، کچھ کا وسط والے سے ہے، کچھ والے کا نیچے والے سے ہے. تو یہ اس طریقے سے حلق کے 3 حصے ہو گئے. زبان کی کچھ حصے ہو گئے جن کا تعلق ہے ان حروف کی ادائیگی سے، اور باقی دانت ہے. تو ان کا ایک تعارف آپ کے ذہن میں آ گیا. اور اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جی اگلی بات جو ہے حروف کی بات کرتے ہیں کہ ان کی ادائیگی کیسے ہو. اچھا، اب جو 28 حروف ہیں اس میں ویسے تو بہت سے حروف ہیں جو ان کا جو مخرج ہے جہاں سے وہ نکلتے ہیں وہ ایک سے زیادہ حروف کا ایک ہی مخرج ہو سکتا ہے. صفت ہر حرف کی اپنی ہے. صفت وہ ہے، جیسے پچھلی کلاسوں میں ہم ذکر کر چکے ہیں، مخرج وہ ہے جہاں سے کوئی حرف نکلتا ہے، جس حصے سے، جس منہ کے حصے سے حرف نکلتا ہے وہ مخرج ہے. اور جو اس کی آواز ہم سنتے ہیں، جب میں کہوں گا الف، جب میں کہوں گا با، تا، سا، تو جو آواز آپ تک پہنچ رہی یہ اس حرف کی صفت ہے. تو یہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کا ابھی یہاں تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ ان کا جو مخرج ہے وہ کہاں ہے. جیسے الف ہے نا، الف اصل میں کیا ہے؟ آ. ہم کہیں بھی کسی بھی لفظ میں جب الف کا استعمال کرتے ہیں تو ہم وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ الف نہیں کہتے، وہ اس کی آواز نکلتی ہے آ یا ای یا او. جبکہ جیسے با ہے تو با کی آواز تو با جیسی نکلتی ہے، لیکن الف کو ہم الف نہیں کہتے. الف علیحدہ جب حرف ہے تو پھر تو الف کہلاتا ہے. لیکن جب کسی لفظ کا حصہ بنتا ہے تو پھر مثلا اگر کہیں احمد، تو اب احمد میں ہا کی آواز بھی آ رہی ہے، میم کی بھی آ رہی ہے، دال کی بھی آ رہی ہے، لیکن الف نہیں ہم کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں احمد، آ کی آواز نکل رہی ہے. تو حمزہ یعنی الف جو ہے اس کی آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ منہ کے، میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا. آ یعنی منہ کو اگر آپ کھولیں تو اس کے اندر جو خالی حصہ ہے وہاں سے ادا ہوگا الف. اسی طرح جو با ہے وہ ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوگا. یعنی گیلا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کے اندر والا حصہ. سامنے والا ہونٹوں کا حصہ خشک ہوتا ہے اور اندر والا حصہ گیلا ہوتا ہے. تو وہاں سے اگر آپ خود بھی بول کے دیکھیں گے نا تو با. میں بلکہ آپ سے سجیسٹ کروں گا کہ جب ہم یہ حصہ کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی جگہ پہ جہاں بھی بیٹھے ہیں تو آپ اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے کہ اس کی جگہ کون سی ہے، مخرج کیسے ہے، اور با یا الف یا باقی جو حروف ہیں وہ کیسے ادا ہو رہے ہیں. تو آپ ساتھ ساتھ اپنے طور پر، یعنی بے شک ہلکی سی آواز میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی. تو اس کے بعد تا جو ہے زبان کی نوک. یہ جو پچھلی سکرین پہ آپ نے نقشہ دیکھا تھا نا دانتوں کا، زبان کا اور حلق کا، اس کو پہلے ایڈوانس میں بتانے کا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم یہ بات کریں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم کون سی بات کر رہے ہیں. تو زبان کی نوک ہم نے دیکھا تھا نا، جو بالکل جہاں پہ وہ آگے پتلی یہ والی. تو زبان کی نوک سنایا اولیا، یعنی آگے والے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑ کے ساتھ ملے گی تو پھر تا ادا ہوگی. یعنی اگر آپ تا بول کے دیکھیں تا، تو یہ آپ کے جو دانت ہیں 2 سامنے والے، ان کے جڑ یعنی اندر کی طرف جو جڑ ہے اس کے ساتھ زبان کا کونا جو ہے، نوک اس کی جو ہے وہ ٹکرائے گی تو پھر تا ادا ہوگی. اچھا،
سا جو ہے یہ بھی اس میں بھی زبان کی نوک استعمال ہوگی، لیکن یہ ان دو دانتوں کے سرے سے ملے گی. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جب آپ سا ادا کریں گے تو آپ کی زبان کا جو کونا ہے وہ تھوڑا سا آپ کے دانتوں اوپر اور نیچے والے دانتوں کے بیچ میں سے نکلے گا، تو پھر وہ سا ادا ہوگی. سا سا ٹھیک ہے. اس کے بعد جو جیم ہے یہ وسط زبان، یعنی زبان اگر دیکھیں نا، اگر ایسے زبان ہے تو یہ اس کا ایک سائڈ ہے، یہ اس کی آخری سائڈ ہے، اور یہ وسط ہے. ٹھیک ہے. تو وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو، یعنی وسط زبان اور اوپر جو آپ کا تالو ہے منہ کے اندر، اوپر والا حصہ جو چھت ہے منہ کی، اس کے ساتھ ملے گی. آپ بول کے دیکھیں گے نا اپنے طور پر جیم، تو آپ کو پتا چلے گا کہ زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے نا اوپر کا، وہ آپ کے اوپر والے جو تالو ہے منہ کے اندر اس کے ساتھ لگ رہی ہے، پھر جیم سے ادا ہوگی. اسی طرح جو ہا ہے، اچھا ابھی کچھ حروف ایسے آئیں گے جن کا آپس میں مسئلہ ہے ہمارے ہاں اردو کی وجہ سے، کہ ہم جو ہے نا جیسے ہا ہے اور جو دوسری ہا ہے ان کو ایک طرح سے ادا کرتے ہیں. یہ بھی میں اینڈ پہ جا کے کلاس کے آپ کو ایک خاکہ بنا کے دوں گا کہ ہم کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں، کہاں ہم ایک سے زیادہ حروف جو ملتی جلتی آواز ہے ان کو مکس کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے قرآن پاک پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے. تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ہا ہے، یہ سا بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ بات ہم آگے جا کے کرتے ہیں. تو ہا جو ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو حلق کی ہم نے بات کی نا، اب یہ منہ یا زبان کی بات نہیں ہو رہی، اب حلق کی بات ہو رہی ہے. حلق کے ہم نے دیکھا 3 حصے ہیں، ایک اوپر والا، ایک نیچے والا، ایک درمیان والا ہے. تو درمیان والے حصے سے ہوگا ہا. ہا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد خا کو دیکھیں. خا جو ہے یہ ادنا حلق، ادنا حلق یعنی منہ کی طرف والا، ادنا حلق اوپر والا ہے اور یہ وسط ہے اور یہ نیچے والا ہے سینے کی طرف جو ہے. تو ادنا حلق یعنی خا، یہ آپ کا جو گلا جو بالکل منہ کی طرف ہے حصہ، اس وہاں سے نکلے گی آواز خا. پھر جو دال ہے، زبان کی نوک اور سنایا لی، یہ وہی ہے جو تا کا تھا نا مخرج، یہ جو اوپر ہم نے ابھی تا کا دیکھا ہے، تو یہ دال، یہ دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. دال کی آواز بھی وہیں سے نکلتی ہے، تا کی بھی وہیں سے نکلتی ہے. اچھا آگے اب دیکھیے کچھ اور ہیں. زال ہے جیسے، اب زال کی آواز کہاں سے نکلے گی جی؟ زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کا سرا. یہ بھی ہم اوپر دیکھ چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ثنایا اولیہ کا سرا، یہ سا. سا یہ والا سا اور اب زال، ان دونوں کا جو مخرج ہے وہ بھی سیم ہے. ٹھیک ہے. ان کی صفت الگ ہوگی، یعنی آواز الگ ہوگی، لیکن مخرج ایک ہے. پھر را جو ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے ملنے سے ادا ہوگی. ٹھیک ہے. را کی نوک، زبان کی نوک، اوپر والے دانت اور ان کے اندر جو مسوڑے ہیں. ٹھیک ہے. مسوڑے آپ سمجھتے ہیں نا، دانت جس گوشت کے اندر پیوست ہوتے ہیں اس کو مسوڑا کہتے ہیں نا. تو زبان کی نوک دانتوں کے مسوڑے سے، اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے لگے گی، تو پھر را کی ادائیگی صحیح ہوگی. را آپ خود بول کے دیکھیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ را ہم کیسے بول رہے ہیں، زبان کا کونا اوپر کے دانتوں کے مسوڑے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. پھر آگے آ جائیے زا، یہ بھی بہت اہم ہے. اس کا بھی کچھ اور حروف ہیں جن کے ساتھ ہم مکس کر دیتے ہیں غلطی سے، تو جس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے. تو اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک، اوپر کے دانت اور نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں گے تو ادا ہوگی. یعنی دانت، اوپر کے دانت نیچے کے دانت آپ ملا لیں گے ایسے. اور زا، ایسے زا جو ہے نا تھوڑی زناٹے دار آواز آئے گی، زور سے نکلے گی. یہ زال اور زا اور زوا ان سے علیحدہ ہے، تو اس لیے اس کا مخرج اور اس کی ادائیگی کا طریقہ ہمیں سیکھیں گے تو پھر ان میں ڈیفرینشیٹ کر پائیں گے. ادروائز ہم یہ 3-4 حروف کو ایک طرح ہی ادا کرتے رہیں گے. تو اوپر اور نیچے کے سامنے والے جو دانت ہیں ان کو آپس میں ملائیں گے اور پھر زبان کی نوک اندر ان دانتوں سے ٹکرائے گی تو پھر ملے گی آواز زا. ٹھیک ہے جی. سین جو ہے، زبان کی نوک، اوپر کے دانت اور نیچے کے دانت جب آپس ملیں گے تو ادا ہوگی. یعنی یہ بھی بالکل اسی طرح ہے. سین اور زا، ان دونوں کا، زا اور سین کا مخرج ایک ہی ہے لیکن صفت الگ الگ ہے، آواز یعنی الگ الگ. اچھا جی. اس کے بعد آپ دیکھیے شین. شین میں ویسے ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ چونکہ اس سے ملتی جلتی آواز کوئی اور نہیں تو لہٰذا یہ تو ہم عام طور پر صحیح ادا کرتے ہیں. لیکن اس کا مخرج کیا ہے وہ سمجھ لیجیے. مخرج ہے اس کا وسط زبان، یعنی وہ
ایسے زبان کو اگر دیکھیں تو یہ جو اس کا وسط والا حصہ ہے، نہ کونا اور نہ ہی پیچھے والا حصہ، نہ ہی جڑ، تو یہ وسط والا جو حصہ ہے زبان کا وہ اس کے بالمقابل اوپر کا تعلق اس سے ملنے سے ادا ہوگی. ٹھیک ہے جی. شین. اسی طرح آپ آ جائیں سواد. سواد کا مسئلہ ہے، یہ ہم سین کے ساتھ ملا دیتے ہیں اس کی آواز، اور سا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ ہم تینوں کو ایک طرح سے ادا کر دیتے ہیں. تو سواد میں اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو اگلے اور نچلے دونوں دانتوں کے اوپر سے لگائیں گے تو ادا ہوگی. یعنی اگلے اور نچلے، یعنی اوپر والے نہیں، جو نیچے والے دانت ہیں نا سامنے والے، ان کے اوپر سے زبان کی نوک لگائیں گے، سواد سواد، اور یہ موٹی کر کے آواز نکالیں گے، پھر سواد کی آواز نکلے گی. پھر آپ آ جائیں دود. اچھا اس کو عام طور پر نا زواد پڑھتے ہیں، تو صحیح طریقہ ہے اس کو دود، یہ یعنی زواد نہیں ہے بلکہ دود ہے. تو زبان کی کروٹ، اب یہ پہلی چیز آئی ہے. کروٹ کیا ہے؟ ہم نے ابھی پچھلے نقشے میں دیکھا تھا نا کہ ایک تو ہے زبان کا کونا، ایک ہے اس کا کنارہ، اور ایک ہے اس کی کروٹ. یعنی یہ زبان ہے اگر، یا یوں کہہ لیں یہ اگر زبان ہے تو یہ جو اس کی کروٹ ہے دائیں اور بائیں دونوں طرف جو سائڈ ہے نا، اس کو آپ سمجھ لیں اس کی کروٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی کروٹ جو ہے نا، اس کو اوپر کی 5 داڑوں سے لگائیں گے تو پھر جا کے یہ دود کی آواز صحیح نکلے گی. یہ آپ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ مشکل ترین مخرج ہے اس کو، بلکہ جو ہے نا عربی کو ایک نام یہ بھی دیا گیا ہے لسان الدود، یعنی یہ وہ زبان ہے جس میں دود آتا ہے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کو لسان الدود بھی کہتے ہیں. تو یہ دود آپ نے کوشش کرنی ہے اس کی پریکٹس کرنے کی کہ اپنی زبان کی کروٹ کو اوپر کی جو داڑیں ہیں سائڈ کی اس کے ساتھ اس کی طرف لے جاتے ہوئے دود، یعنی یہ دال کے ساتھ بھی آواز نہ ملے اور ضاد کے ساتھ بھی نہ ملے. زوا ہم پڑھتے ہیں نا زوا، تو اس کے ساتھ بھی نہ ملے اور ذال کے ساتھ بھی نہ ملے اور دال کے ساتھ بھی نہ ملے. تو یہ ہے دود. جس طرح سے یہ بتایا گیا نا زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے ادا کریں گے تو پھر یہ آواز نکلے گی. یہ ضروری نہیں کہ ساری کی ساری چیزیں آپ پہلے دن ہی حاصل کر لیں گے، یہ تھوڑی تھوڑی پریکٹس کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف چلتے جائیں گے اور بالآخر ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو جائے. اچھا جی. اس کے بعد ہے تو. اب تو جو ہے ہم عام طور پر تا اور تو یہ ایک ہی طرح سے ادا کر دیتے ہیں. تو یہ تو کی جو ہے نا، یہ وہ دال اور تا کا جو ہے مخرج ایک ہے، لیکن تو جو ہے یہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ کے ملنے سے ادا ہوگا. زبان کی نوک اور سامنے والے جو 2 دانت ہیں اس کی جڑ، تو اور تھوڑی سی موٹی کر کے آواز نکالیں گے تو، تاکہ تا سے ڈیفرنٹ ہو جائے. پھر جو زوا ہے اس کو بھی ہم مکس کر دیتے ہیں زواد کے ساتھ اور زال کے ساتھ اور زا کے ساتھ. تو یہ ڈیفرنٹ ہے. یہ زوا جو ہے نا یہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا ملنے سے ادا ہوگی، یعنی سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کا سرا، ان کے ساتھ جس طرح سے ہم سا ادا کرتے ہیں نا اسی طرح زبان کی نوک کو 2 دانتوں کے سرے سے ملائیں گے اور زا، اس کو یہ بھی موٹی آواز نکلتی ہے زا زا. آگے آ جائیں جی عین. اب عین کا بھی مسئلہ ہے ہمارا. حمزہ اور عین ہم ایک طرح سے ہم فرض کیا اگر عامر اور عامر، ہم دونوں کو عامر ہی کہہ دیتے ہیں، یعنی ہم حمزہ کی آواز نکالتے ہیں. عین کی آواز ہمارے ہاں اردو جاننے والوں میں پراپرلی نہیں نکالی جاتی. یہ اکثریت کی بات ہو رہی جنہوں نے یعنی پراپرلی نہیں سیکھا. تو عین جو ہے یہ وسط حلق، ہم نے حلق کے جو 3 حصے طے کیے تھے نا ان میں جو درمیان والا حصہ ہے حلق کا، وہاں سے آواز نکلے گی حلق سے. عین، اس کو آ کی آواز نہیں نکالنی بلکہ عین. ٹھیک ہے. عین نہیں کہنا. عین کہیں گے تو اس کا مطلب ہم حمزہ کہہ رہے ہیں، حمزہ کی آواز نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے عبداللہ کہنا ہے، عبداللہ نہیں کہنا. عبداللہ کہیں گے جیسے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں ہے رواج، تو اس کا مطلب ہم الف سے کہہ رہے ہیں عبداللہ، عین سے نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے. عبداللہ، تو یہ عین ہے، عین نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ باتیں ہو گئی جی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے مخرج کی بات ہم پہلے بھی ویسے کر چکے ہیں. تو کسی بھی حرف کے نکلنے یا ادا ہونے کی جگہ ہے جو، یعنی ایگزٹ، جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. اس کی جمع مخارج ہے. عربی کے 28 حروف تہجی ہیں جن کی ادائیگی مندرجہ ذیل طریقوں سے کی جاتی ہے.
اجمالی طور پر دراصل 17 مخارج ہیں، جن میں سے 7 مخارج ایسے ہیں جس میں ہمیں کسی مہارت کی ضرورت نہیں، مثلا لام، میم، نون وغیرہ۔ اچھا کچھ حروف ایسے ہیں نا، آپ بھی جانتے ہیں کہ جو اردو میں اور عربی میں بس وہ ایک ایک ہیں، تو ان میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ جیسے یہاں مثال دیکھ لیں نا، لام کو ہم لام ہی کہتے ہیں، میم کی آواز بھی ہم صحیح نکالتے ہیں، نون کی آواز بھی صحیح نکالتے ہیں، اور بھی حروف ہیں ابھی ہم آگے بات کریں گے ان کی، کہ جن کی ادائیگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پہ جا کے ایک ہی مخرج سے مختلف حروف نکل رہے ہیں اور ان کی آواز ملتی جلتی ہے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایک ہی طرح سے ادا کر دیتے ہیں، وہاں جا کے گڑبڑ ہوتی ہے۔ وہ پھر اس کے ملتی جلتی آواز والا جو دوسرا حرف اگر استعمال ہو رہا ہے اور لفظ الگ بن رہا ہے تو پھر اس کا معنی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اور جو ہم کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے بات کی نا عامر کی اور عامر کی، اب عامر اور ہے، عامر اور ہے، دونوں کا معنی ڈفرینٹ ہے۔ ابھی ہم نے یعنی تجوید کی اہمیت جو پچھلی کلاس کی تھی اس میں ہم نے بہت ساری مثالیں ایسی لی تھی جن سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ اگر ہم جیسے الحمد اور الحمد، ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ الحمد، اب وہ ہا کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ ہا ہے، الحمد، تو وہ دونوں کا معنی بالکل ڈفرینٹ ہے۔ تو جو 10 مخارج ایسے ہیں جن پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح حروف مخرج سے درست ادا ہو کر صحیح معنی دیں۔ اب وہ 10 مخرج کون سے ہیں؟ مخرج نمبر 1 ہے جس میں ایک تو ہے تا، دوسرا ہے دال اور تیسرا ہے طا۔ یہ تینوں حروف ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے یہ تصویر بنی ہوئی ہے نا، آپ دیکھ لیں زبان کی نوک، یعنی یہ اگر آگے والا حصہ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ٹکرائے گی، یعنی یہ جو دانت کا نشان بنا ہوا ہے نا، یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ، یعنی جہاں سے دانت شروع ہو رہے ہیں، کونا نہیں اس کا بلکہ جڑ، وہاں جب ٹکرائے گی تو ان تینوں کا وہ مخرج ہوگا۔ پھر ہر ایک کو اپنی صفت کے مطابق ادا کریں گے۔ اچھا چونکہ مخرج تو ایک ہے ان تینوں کا، لیکن تینوں کی آواز ایک جیسی تو نہیں نکلے گی۔ تا، دال اور طا، طا کو تھوڑا سا موٹا کر کے ادا کریں گے تو طا بن جائے گا زور دے کے، اور تا کی آواز پتلی ہوگی، ٹھیک ہے، اور دال کی بھی آواز پتلی ہوگی نارمل۔ تو یہ مخرج ایک ہے تینوں کا، لیکن صفت ان کی الگ الگ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیے یہ اچھا کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے تا سے آ یا تن، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے تعامن، اب یہ تعامن نہیں ہے، تعامن ہے، طا کی آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مثالیں آپ بعد میں خود بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ پہلا مخرج تھا۔ دوسرا مخرج ہے جس میں 3 حروف ہیں یہاں بھی، وہ کون کون سے ہیں جی؟ کہ سا ہے، ذال ہے اور ضا، ان تینوں کا بھی مخرج ایک ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے اس طرح ملے کہ ذرا سی نوک باہر نکلے۔ پہلے والے میں کیا تھا کہ اوپر والے دانتوں کی جڑ، یہاں پہ دانتوں کا کنارہ ہم نے دیکھنا ہے، یعنی جو جہاں سے دانت ختم ہوتے ہیں، جہاں پہ باہر کی طرف یہ والا حصہ، یہ کنارہ، تو زبان کی نوک ان کناروں سے لگے گی اور تھوڑی سی باہر کو نکلے گی، تو پھر یہ ادا ہوگی سا، ذال اور ضا۔ تو صفت الگ الگ ہوگی، سا، ذال اور ضا۔ اب ذال اور ضا میں مسئلہ ہے، یہ ان دونوں کو مکس نہیں ہونے دینا۔ ذال کی آواز اور ہے، ضا کی آواز ذرا موٹی نکلے گی اور ذال کی آواز ذرا نرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا مخرج نمبر 2۔ اچھا مخرج نمبر 3 میں بھی 3 حروف ہیں، کیا کون کون سے ہیں؟ صاد اور ذا اور سین، ان تینوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے۔ کیا ہے کہ زبان کی نوک کو اگلے اور نچلے، یعنی سامنے، اوپر بھی ہے نا سامنے اور نیچے بھی ہے، تو نیچے والے جو سامنے کے دانت ہیں ان کے اوپر سے لگائیں گے تو پھر یہ حروف ادا ہوں گے، صاد، ذا اور سین۔ سین کی آواز ذرا سیٹی دار ہوتی ہے، ذا کی آواز ذرا زناٹے والی ہوتی ہے، اور صاد کی آواز یہ ذرا پر ہوتی ہے، یعنی تھوڑی سی موٹی کر کے نکالتے ہیں، لیکن یہ مخرج تینوں کا ایک ہے۔ اسی طرح آپ مخرج نمبر 4 دیکھیے، اس میں صرف ایک ہے، جیسے میں نے پہلے بھی اس کی بات کرتے ہوئے زور دیا تھا نا، داد۔ اب یہ دیکھیے، آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ زبان ہے اور اس کا یہ کنارہ ہے، یعنی اس کی کروٹ ہے، سائیڈ ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ادھر سے آپ لگائیں گے تو ادھر والی داڑھوں کے ساتھ لگے گا، اور ادھر سے آپ لگائیں گے تو یہ والی داڑھوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے اس کی آواز نکالیں گے، تو یہ
یہ ملے گی ضاد، یعنی یہ ضا کے ساتھ ملتی جلتی ہے یہ جو ہے نا ضا، لیکن اس میں سے ڈفرینشیٹ کرنا آپ نے، چونکہ ضا ہو کا اور مخرج ہے، اس کو اس کے مخرج سے نکالیں گے تو وہ اس کی صحیح نکلے گی، ضاد کی اس طرح سے نکالیں گے جس طرح سے ایکسپلین کیا گیا تو یہ اس طرح سے صحیح نکلے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی ہمارا مخرج نمبر 5، جس میں 2 حروف ہیں، قاف اور کاف۔ ان دونوں کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، ہم ان دونوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ عام طور پر ہم یہ والی آواز نکالتے ہیں کاف، ٹھیک ہے، اور یہ جو کاف ہے 2 نقطوں والا، یہ ہم بھول کر جاتے ہیں، کاف کو بھی کاف ہی بول دیتے ہیں، اور اس سے گڑبڑ ہوتی ہے خاص طور پہ جب ہم عربی کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم اس کاف کو جب کاف ادا کرتے ہیں تو وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی جب اہمیت کی، تو اس میں مثال دی تھی قلب اور قلب۔ کاف کے ساتھ قلب ہے دل، اور کاف کے ساتھ قلب ہے کتا۔ اب دیکھ لیجئے دونوں میں کتنا فرق ہے، معنی ہی بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کی ادائیگی، گو کہ مخرج ان کا ایک ہے لیکن صفت الگ الگ ہے۔ ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو سے لگائیں۔ زبان کی جڑ کون سی ہے؟ جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے، یعنی حلق کے ساتھ جہاں جڑی ہوئی ہے، اندر آخری حصہ جو ہے زبان کا، جہاں سے وہ ہمارے گلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کو کوا بھی کہتے ہیں اس مقام کو، تو وہاں جو زبان کا حصہ ہے اس کو تالو اوپر والا جو چھت ہے ہمارے منہ کی، اس کے ساتھ لگائیں تو کاف ادا ہوتا ہے۔ اور کاف کے لیے زبان جب کاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی طرف لگے گی تو کاف ادا ہوگا۔ اب یہ آپ جب کر کے دیکھیں گے، کیونکہ یہ حصہ دکھایا بھی نہیں جا سکتا منہ کھول کے، لیکن یہاں آپ دیکھیے اس تصویر میں دیکھیں گے اگر، تو آپ کو نظر آئے گا، یوں سمجھ لیں آپ کہ یہ کاف ہے، یہ کاف ہے اور یہ کاف ہے، کہ یہ جہاں پہ زبان کی جڑ ہے نا، اس جگہ پہ آپ اگر اوپر والے حصے یعنی تالو کے ساتھ لگائیں گے تو کاف ہے، اور یہاں اس سے تھوڑا سا آگے لے جائیں گے تو یہاں، یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کاف ہے، تو یہاں پہ اگر کریں گے تو وہ کاف ہوگا، لیکن آواز میں آپ نے فرق ڈالنا ہے، وہ کاف ہے، یہ کاف ہے۔ اس کو آپ نیچے پڑھ کے دیکھیں، اگر زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو سے لگائیں تو کاف ادا ہوتا ہے، اور کاف کے لیے زبان جب کاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی طرف آئے گی تو کاف ادا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے مخرج نمبر 6 کیا ہے؟ مخرج نمبر 6 میں 2 حروف ہیں، غین ہے اور خا ہے۔ یہ حروف حلقی میں سے ہے، 6 حروف حلقی ہیں جن کا ہم بعد میں ذکر کریں گے، تو ان میں سے 2 یہ ہیں، غین اور خا۔ یہ ان کا مخرج ابتدائی حلق ہے جو کہ منہ کی جانب ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا نا، یہ اب جیسے حلق ہے ہمارا، تو اس میں جو پہلے والا حصہ ہے جہاں سے گلا شروع ہو رہا ہے، یعنی منہ ختم ہوتا ہے اور گلا شروع ہوتا ہے، تو یہ والا جو حصہ ہے نا، یہاں سے غین اور خا، یہ دونوں حروف یہاں سے نکلے۔ پھر آپ دیکھیے جی مخرج نمبر جو 7 ہے، اس میں عین اور ہا ہے، یہ بھی حروف حلقی کہلاتے ہیں، لیکن یہ ابتدائی حلق نہیں ہے بلکہ یہ درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی یہ جو آپ کا گلا ہے اس کا یہ ابتدائی حصہ ہے یہاں سے، اور یہ جو درمیان والا حصہ ہے یہاں سے عین اور ہا ادا ہوں گے، عین اور ہا، یہ ہا ہے، ہا نہیں ہے، اس کا ذکر بعد میں آئے گا ابھی۔ تو مخرج نمبر 8 میں حمزہ ہے اور ہا ہے، یہ ہا ہے، وہ پہلے ہم جو بات کر رہے تھے وہ ہا ہے، یہ ہا ہے اور حمزہ، تو یہ آخری حصہ جو ہے نا ہلکا، یہ والا، یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں، جو یعنی سینے کی طرف، چیسٹ کی طرف ہوتا ہے گلے کا حصہ، وہاں سے یہ دونوں آوازیں نکلتی ہیں، آ اور ہا، آ اور ہا، اور وہ پہلے والا کیا تھا؟ ہا، وہ درمیان والے حصے سے نکلتا۔ اچھا جی، مخرج نمبر 9 میں 3 حروف ہیں، کون کون سے؟ جیم، شین اور یا۔ اب ان تینوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے، یعنی زبان کا درمیانی حصہ یہ والا جو ہے اس کو تالو کے درمیانی حصے سے مل کر ادا ہوگا، یعنی زبان اگر آپ ادا کریں نا جیم، شین، تو آپ کو خود احساس ہوگا، یہ چونکہ ہم عام طور پر صحیح ادا کرتے ہیں، ان حروف میں پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی آواز کسی اور حرف سے ملتی جلتی نہیں ہے،
تو یہ ہم اردو جاننے والے جیم اور شین کو صحیح ادا کرتے ہیں. تو اس لیے آپ جیسے نارمل ادا کرتے ہیں آپ بولیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ اوپر تالو میں کے درمیان والے حصے سے ٹکرا رہا ہے. جیم اور شین اور یا یہ تینوں ان کا ایک ہی مخرج ہے. شین کی آواز جو ہوتی ہے نا اس کو تھوڑی سی تیز سنائی دیتی, شین ایسے کر کے سیٹی آواز اس میں ہوتی ہے. اچھا یہ ہو گیا جی مخرج نمبر 9. اور آخری ہے جو مخرج نمبر 10 وہ ہے واو. اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے باقیوں سے. واو جیسے ہم بولتے ہیں نا واو, تو یہ دونوں ہونٹ جو ہے نا وہ گول کر کے واو ایسے کر کے آواز نکلے گی. تو یہ ہمارے مخرج ہیں جو میں نے کوئکلی کوشش کی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بھاری بھی محسوس نہ ہو, کیونکہ جتنی ہم میں آپ میں استطاعت ہے, اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے اتنی ہم نے کوشش کرنی ہے. ہم میں سے کسی کا بھی ٹارگٹ جو ہے نا وہ کوئی شیخ عبد الرحمن سدیس یا کوئی قاری سید صداقت علی یا کوئی قاری عبد الباسط کے لیول کا قاری بننا نہیں ہے, بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھیں. اس میں جو ہماری اگر کوئی کمی کوتاہی ہے, کوئی غلطی ہے تو وہ درست کر لیں. تو اس کے لیے آپ جتنی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا اور آپ کو اس میں کامیابی بھی دے گا. تو جتنی آپ سے کوشش ہو سکے, جتنی پریکٹس ہو سکے, ان طریقوں کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی موبائل اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, آپ جیسے آج کل ان کے ایپ ورژن آ گئے ہیں جو نورانی قاعدہ وغیرہ ہے, تو وہ آپ کو مل جائیں جس میں آواز ریکارڈڈ ہو, تو آپ ان کو سن کے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا اگر مجھے کوئی لنک ملا تو میں وہ واٹس ایپ گروپ ہمارا جو ہے اس میں بھی شیئر کر دوں گا, تاکہ آپ سن کے زیادہ پریکٹس کریں گے. کیونکہ یہ ایسا لمحہ ہے کیونکہ جو ہم آگے بڑھیں گے تو پھر یہ چیز پیچھے رہ جائے گی. تو ہم نے اس وقت مخرج اور صفت پہ زور دینا ہے تاکہ ہماری اگر کوئی غلطیاں ہیں اس میں تو وہ درست ہو جائیں, تاکہ جب ہم الفاظ کی ادائیگی کریں, آیات کی ادائیگی کریں, تو پھر ہم بالکل اسی طریقے سے نہ کرتے رہیں جیسے طریقے سے پہلے کر رہے ہیں, اس میں امپروومنٹ آنی چاہیے. اچھا اس میں ایک اور بات ہے کہ ہم بار بار مخرج کی بات کر رہے ہیں نا, کہ جی یہ کافی مشکل ہے نا کہ یاد رکھنا کہ کس حرف کا مخرج کہاں تھا, انلیس کہ ہم وہ بار بار اس کو یاد کریں اور رٹا لگائیں تو پھر ہمیں یاد ہو. تو ایک اس کا آسان طریقہ ہے معلوم کرنے کا مخرج. اگر آپ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی قاعدہ کیا ہے؟ بنیادی قاعدہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس حرف کو ساکن کریں. ساکن سے مراد کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہو, ٹھیک ہے, یعنی اگر اس پر کوئی حرکت ہے تو اسے ہٹا کر اس سے قبل حمزہ لگا دیں. کیا ہوا, ایک تو جو حرف ہے اس کے اوپر کوئی حرکت ہے تو وہ ہٹا دیں, اس کے بعد کیا کریں, اس سے پہلے حمزہ لگا دیں, پھر اس کو پڑھیں. جہاں اس حرف کی آواز ختم ہو وہی اس کا مخرج. مثال کے طور پر یہ دیکھیے جیسے با ہے, اس کا مخرج معلوم کرنے کے لیے ہم اس سے پہلے حمزہ لگاتے ہیں تو بنے گا اب, ٹھیک ہے نا. حمزہ کے اوپر زبر لگائیں اور با کو ساکن کر دیں, یعنی اس کی کوئی حرکت نہ ہو. تو اب اس کو اگر پڑھیں گے تو کیا بنے گا, اب. اب جب کہیں گے تو با کے اوپر جب ہم پہنچیں گے تو آپ کی جو دونوں ہونٹ مل جائیں گے, اب, ٹھیک ہے نا. تو یہی اس کا مخرج ہے. اسی طرح جیم کو دیکھ لیں, جیم کا مخرج جاننے کے لیے اس سے بھی پہلے حمزہ لگائیں, اس کے اوپر زبر لگائیں, تو اب یہ کیا بنا, اج. اب اج جب جہاں پہ جا کے آپ کی آواز ختم ہو رہی ہے تو آپ خود نوٹ کریں گے کہ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ آپ کے تالو سے ٹکرا رہا ہے, بست کا, تو وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کا مخرج ہے. اسی طرح آپ باقی دیکھ رہے ہیں جیسے طا ہے, طا کے بارے میں کیا ہے کہ اس کا مخرج سمجھنے کے لیے اسی طرح حمزہ لگائیں, اس کے اوپر زبر لگائیں اور آگے لگا دیں طا. تو اس کو کیا کیسے پڑھیں گے, آتو. اچھا آت نہیں کہنا کیونکہ تا وہ بن جائے گا, یہ ہے آتو, یعنی زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگی, آتو. آپ کو خود پتا چلے گا کہ زبان کی جو نوک ہے وہ آپ کے اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگی, تب جا کے یہ تھا آت. تو اسی طریقے سے آپ نے کسی بھی حرف کا مخرج چیک کرنا ہو تو کیا کریں, اس کو ساکن کریں, اس سے پہلے حمزہ لگائیں, اس کے اوپر زبر لگائیں اور اس کو ادا کریں. جہاں پہ جا کے آواز رکے تو آپ پھر پہچان لیں کہ ہاں یہ جو میری منہ کا کون سا حصہ استعمال ہو رہا ہے اور زبان کی پوزیشن کیا ہے یا دانتوں کی پوزیشن کیا ہے, تو اس سے آپ اس کا مخرج آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد آخری جو بات ہے آج کے لیسن کی وہ ہے مرکب حروف. مرکب امید ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ مرکب سے کیا مراد ہے. جب ایک سے زیادہ چیزیں مل جائیں تو وہ مرکب کہلاتا ہے.
اکیلا ہو تو مفرد ہوتا ہے، جب مل جائیں ایک سے زیادہ چیزیں تو وہ مرکب ہوتا ہے. تو حرف اگر اکیلا ہوگا تو مفرد حرف ہوگا، جب مل کے کچھ حروف اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ مرکب بن جائے گا. تو مختلف حروف جب آپس میں ملتے ہیں تو مرکب کہلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی اصل شکل بھی قدرے بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو الفاظ اصل میں کیا ہیں، وہ حروف کا مرکب ہیں. جب ایک سے زیادہ حروف ملتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں، تو انہی کو مرکب حروف کہتے ہیں. تو مثلاً یہ دیکھیے، جیسے حمزہ ہے. اب حمزہ اپنی جگہ پہ تو الگ ہے، لیکن اس کے با کے ساتھ اگر مل جائے اور با کے اوپر زبر ہو تو ہم کیا اس کو پڑھیں گے، با حمزہ زبر با. پھر لام کے ساتھ اگر حمزہ ملا دے تو یہ بن جائے گا لا ما تا سا. پھر با کو اگر لے لیں تو یہ اکیلا تو مفرد ہے حرف با، لیکن اس کو اگر ہم الف کے ساتھ ملائیں تو یہ بن جائے گا با. پھر با کے ساتھ سین لگا دیں اور را بھی لگا دیں، اب یہ 3 حرف کا مرکب بن گیا. تو تینوں کے اوپر اگر زبر ہو تو کیا بنے گا، باسارا باسارا. ابھی ہم آگے جا کے حرکات کی بات کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حرکات کو کیسے ادا کرنا ہے، اور لمبا کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں آواز اوپر لے جانی ہے، کہاں نیچے لے جانی. یہ اس کی تفصیل ہم آگے آئے گی. یہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہر رول کو الگ الگ سیکھ رہے ہیں. تو یہ بس آپ سمجھ لیں کہ مرکب حروف وہ ہیں جب ایک سے زیادہ حروف ملیں تو وہ الفاظ بنتے ہیں، انہی کو مرکب کہتے ہیں. تو اب ان کی جو حرکات ہوں گی نا، زبر زیر پیش جزم وغیرہ، وہ طے کریں گی کہ آواز کیسے نکلے گی. اب جیسے یہ تینوں ہے نا، تینوں کے اوپر زبر ہے تو یہ ہے با سا را باسارا. لیکن یہ آگے والا جو مرکب ہے اس میں بھی 3 حروف ہیں، لیکن پہلے پہ زبر ہے، آخری پہ بھی زبر ہے با اور نون پہ، لیکن درمیان والا جو یا ہے وہ ساکن ہے، یعنی اس پہ جزم ہے. تو اس کو ہم بایا نا نہیں کہیں گے. اب یہ کیا ہو جائے گا، یا ساکن ہے تو یہ ہوگا بائی نا. با کے اوپر زبر ہے اور آخر نون کے اوپر زبر ہے، تو جو زبر ہے وہ آ کی آواز آئے گی، لیکن درمیان والا ساکن ہے تو یہ بن گیا بائی نا. پھر آگے والا دیکھ لیں، یہ جو ہے مرکب یہ زیادہ بڑا ہے. اس میں حمزہ ہے، پھر لام ہے، پھر با ہے، پھر را ہے، پھر واو ہے، پھر جیم ہے، یعنی 1 2 3 4 5 6 حرفی مرکب ہے. تو اب یہ دیکھیے، پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، پھر لام ساکن ہے، پھر با اور را دونوں کے اوپر پیش ہے، اور واو ساکن ہے، پھر جیم کے اوپر پیش ہے. تو اس کو پڑھیں گے البروجو البروجو. یہ ہم حرکات کے ساتھ آگے باقاعدہ پڑھنا سیکھیں گے تو آپ کو تفصیل سے اس میں سمجھا دیا جائے گا. تو اسی طرح یہ بس کافی ساری مثالیں دی گئی ہیں، یہ آپ نے اپنے طور پر اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سے آپ، فی الحال ہم نے مخرج اور صفت کی بات کی ہے، تو لہذا آپ کا زور ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے مخارج اور صفات پر ہونا چاہیے. کہ آپ جب باسارا کہیں تو آپ با کی آواز تو سیم ہے جو ہم صحیح نکالتے ہیں، اور را کی آواز بھی ہم صحیح نکالتے ہیں. مشکل کہاں ہے، سین میں. سین کی آواز ہم صاد میں اور سا میں مس کر دیتے ہیں. تو آپ نے سین کی آواز صحیح مخرج اور صفت کے ساتھ ادا کرنی، بسارا بسارا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اور اگر کوئی یہ 3 ہے، اب یہ تا کی آواز تو ہم صحیح نکالتے ہیں، اس کو توا کے ساتھ نہیں مکس کرنا. یہاں آپ دیکھ لیں، یہ ہے تمہیدن. یہ تمہیدن تو ہم عام طور پر صحیح کہیں گے کیونکہ اس میں ہا ہے. مسئلہ کہاں ہوتا ہے، جہاں پہ ہا آتا ہے. اچھا یہ دیکھ لیجیے، جیسے یہ نا صبورن، اب یہاں مسئلہ کیا ہے، سا جو ہے نا، یہ والا جو صبورن ہے، اس میں سا ہم نے سیکھا نا کہ زبان کا کونا اگلے اور نیچے والے دانتوں کے بیچ میں سے کونا نکلے گا تھوڑا سا ٹکراتے ہوئے، تو پھر سا کی آواز صحیح نکلے گی. کیسے، سا. تو اب صبورن کہتے ہوئے اسی مخرج سے سا کی آواز نکالیں گے تو تب یہ صحیح ادائیگی ہوگی. اگر ہم نے جلدی میں صبورن کہہ دیا تو وہ سین کی آواز بن جائے گی. تو یہ ہے صبورن. تو ان چیزوں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ جو مخارج اور صفات ہم نے سیکھی ہیں آج، اس میں پڑھی ہیں، اس پہ آپ کو چاہے آدھا گھنٹہ لگے، گھنٹہ لگے، 2 گھنٹے لگے، اگلی کلاس سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی اگر کوئی غلطیاں ہیں اس میں مخارج اور صفات میں، تو کوشش کرنی ہے ان حروف کو ادا کرتے ہوئے ان پہ قابو پائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہمارے پاس 2 پیجز پہ دیے گئے ہیں، بلکہ 3 پیجز پہ، یہ جتنے بھی حروف ہیں نا حمزہ سے لے کر یا تک، ان سب کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے مختلف
مرکب الفاظ دیے گئے ان کو آپ نے ادا کرنا سیکھنا ہے اور پریکٹس کرنی. تو اس حساب سے ہماری یہ آج کی کلاس پوری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 3 کور کریں گے. تو آج کی کلاس تھوڑی سی لمبی تھی کیونکہ اس میں بنیادی طور پر ہم نے حروف کی ادائیگی سیکھنی تھی. اس کی تفصیل جاننا ضروری تھا کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے. اگر یہاں سے ہم نے کمی کے ساتھ آگے چلیں گے تو پھر آگے جا کے مسائل ہوں گے. تو جتنی میرے سے کوشش ہو سکتی تھی میں نے کی ہے کہ آپ کو اس کو ایکسپلین کر دوں, لیکن اس کی پریکٹس آپ کریں گے تو تب جا کے یہ بات بنے گی. کیونکہ سن کے سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ کو, مجھے یقین ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, مخرج کون سا کہاں ہے اور اس کی صفت کیا ہے, آواز کیسے نکلے گی. لیکن جب تک آپ خود اپنی زبان سے اپنے منہ سے ادا کر کے اس ٹارگٹ کو حاصل نہیں کریں گے تب تک آپ کو مکمل فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ سے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اس کورس کا صحیح فائدہ تبھی آپ کو ہوگا کہ اگر آپ ساتھ ساتھ کلاس کے ساتھ پریکٹس کریں گے. اسی لیے میں نے جب شروع میں انویٹیشن کا میسج شیئر کیا تھا لوگوں سے تو اس میں لکھا تھا کہ بنیادی شرائط کیا ہیں کہ آپ اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہو, 2 کلاسز ویکلی اٹینڈ کر سکیں. تیسری چیز یہ بھی تھی کہ 2 کلاسز کے علاوہ ہر ہفتے میں کچھ وقت اضافی بھی نکال سکیں. تو کوشش کریں. مصروفیات تو مجھے پتہ ہے میری بھی ہیں, آپ کی بھی ہیں, تو ان مصروفیات میں سے قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ وقت نکالیں. جتنا ٹائم اس کو دیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوتا جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے ہی یہ ہم چیز حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بغیر ہم جتنا مرضی چاہیں ہم نہیں کر سکتے. تو جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میں کوشش کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کرتا جائے گا. تو اب جو ہے آپ کا کوئی کوشچن ہو آج کے لیسن کے حوالے سے, پچھلے لیسن کے حوالے سے یا کوئی اوور آل کورس کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی. اس کے لیے اگر آپ کوئی چیٹ میں لکھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے, بولنا چاہیں تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں, میں آپ کا مائک کھول دوں گا, آپ اپنا سوال بول کے کر سکتے ہیں. جی کسی کا کوشچن ہے کوئی؟ جی آپ کے پاس موقع ہے, اگر کوئی کسی کا کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو میں یہی سمجھوں کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے آج کا لیسن اچھی طرح سمجھ لیا ہے, آپ کا کوئی کوشچن نہیں ہے. اب آپ کے ذمہ یہ ہے کہ اس کی پریکٹس کیجئے, اگلی کلاس سے پہلے اس کے اوپر مکمل قابو ڈالیں تاکہ جو کوئی کمی بیشی ہے وہ آپ دور کر سکیں. اچھا ابھی کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا لیکن وہ شاید بائی مسٹیک ہوا تھا. اگر کوئی کوشچن ہے کسی کا تو پوچھ سکتے ہیں بلا تکلف, کوئی مسئلہ نہیں. ہو سکتا ہے آپ کے کوشچن سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے. تو اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے, کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. آپ اپنا ہاتھ کھڑا کیجیے کیونکہ مائک صاحب کے نہیں کھلے ہوئے, وہ اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ سب کے مائک کھلے ہوں تو اس میں بعض کا اتنا پھر انجانے میں کچھ لوگوں کے ہاں سے وہ بیک گراؤنڈ نوائز آتا ہے تو اس کی وجہ سے کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے. تو لیکن جب آپ کے پاس موقع ہو بات کرنے کا تو آپ ہاتھ کھڑا کیجیے, میں آپ کا مائک کھول دوں گا. تو لیکن اگر کوشچن کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر ہماری اگلی کلاس تک ہم اس کو ختم کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.